نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف کس کے لیے؟ کس کی عبادت کے لیے؟ صرف اللہ کی کے لیے کا مطلب مسلمان کو یہ جاننا چاہیے تیرے ڈاکٹر، انجینئر یا چپراسی بننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو جب تک اللہ کا عابد بندہ نہیں بنا تیری مغفرت ہونے والی نہیں ہے. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہماری عبادت کے دوران وقت نکلتا ہے تو ان سے کہو کہ دنیا کے باقی کے کام کر لیا کرے. دنیا میں وقت نکلا تو اللہ کی عبادت نہیں چلے گی. اللہ کی عبادت کے بعد وقت نکلا تو کہو کہ یہ باقی کے دنیا کے کام کر لیں. کون ہے اللہ؟ کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ دیکھ رہے ہیں کیسا جواب آ رہا؟ اللہ. تکلیف سے بول رہے ہیں. کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ کائنات کے ہر کام کاج کو چلانے والا کون ہے؟ آپ کو اور مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کو اتنے پیارے ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اتنے پیارے ماں باپ کو اتنی پیاری اولاد دینے والا کون ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا کون؟ پھر یہ گلبرگے میں، اجمیر میں غریبان نواز کہاں سے آ رہے؟ زبان دینے والا کون؟ تجھے مسلمان پیدا کرنے والا کون؟ پیدا ہونے کے پہلے کس کا وسیلہ لیا تھا رے؟ میرے کو مسلمان پیدا کر بول گئے. ناشکرا مسلمان، ناشکرا مسلمان کفر کر رہا ہے اللہ کی ذات اور اس کی شان میں. کتا ہے کتا، نہیں ڈاگ یہاں نہیں ہے کہیں بھی. سوچو، تصور کرو، بول رہا ہوں. کتا ہوتا نا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ کتا بھی بغیر وسیلے کے اللہ کو پکارتا، یقین ہے اس کو اللہ سنتا بول کے. سور ہوتا نا، بغیر وسیلے کے اللہ کو پکارتا، سور کو بھی یقین ہے میرا اللہ میری سن لیتا. تو مسلمان تجھے یقین نہیں ہے تیری اللہ سنتا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 38، 30 سے 38 آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہے اس میں. پھر آپ جب سورہ مائدہ پڑھیں گے تو سورہ مائدہ میں ہے، سورہ آراف میں ہے. اب یہ ذکر کے دوران اللہ نے سورہ مائدہ اور سورہ آراف میں کہا کہ ہم نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس کون ہے؟ اس کو شیطان کیوں بولا گیا معلوم ہے؟ شیطان عربی میں 3 بنیادی حروف سے نکلا. شتنا سے. شتنا عربی میں کہتے ہیں اس طرح پلٹ جانا کہ دوبارہ ادھر پلٹ کرنا ہے. ہمیشہ پلٹ جانے والا، پلٹنا ہی نہیں ادھر واپس. اس نے ایسی اللہ کے ساتھ نافرمانی کی کہ اب کبھی پلٹ کر وفاداری کرنے والا اور فرمانبرداری کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 38 جب پڑھیں گے تب کہا کہ تو شیطان ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے پلٹ گیا، اب پلٹنے والا نہیں ہے. تو یہ جو ہمیشہ کے لیے پلٹ گیا، اس سے اللہ نے پوچھا یہ شیطان سے، ابلیس سے، کہ ابلیس وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے رکائی میرے حکم کی نافرمانی سے، جب میں نے کہا کہ اے تمام فرشتوں، اے جنت کے اندر جو موجود ہے، تم سجدہ کرو آدم کے سامنے. کس کے سامنے سجدہ کرو؟ ابلیس نے جواب دے کر کہا کہ اے اللہ، کیا کہہ رہا ہے وہ اللہ کو؟ اے اللہ، میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ ادنا مٹی سے پیدا کیا گیا. کون مٹی سے؟ شیطان بولا میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا. آگ کی فطرت میں اونچائی پر جانا ہے، مٹی کی فطرت میں نیچے بیٹھ جانا ہے. پانی میں مٹی ڈالے تو اوپر جاتی نیچے آتی، آگ لکڑیوں پہ سلگائے تو اوپر جاتی نیچے آتی. تو شیطان بولا کہ میری صفت، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، اوپر جانا ہے، انسان مٹی کا ہے، نیچے جھکنا ہے. یہ میری شان کے، میری صفت کے خلاف تھا کہ میں ایسی تیری مخلوق کو سجدہ کر دوں جسے تو نے ایسی صفت پر پیدا کیا جو نیچے اترتی ہے، اونچائی پر نہیں جاتی. اللہ نے کہا اے ابلیس، کیا تجھے میرا حکم کافی نہیں تھا؟ کیا یہ بات کافی نہیں تھی کہ وہ سب کچھ صحیح ہے، اب میں نے کہا تھا یہ کر، کیا اتنی بات تیرے لیے کافی نہیں تھی؟
کیا کافی نہیں تھی؟ کیا کہا تھا؟ کس کو سجدہ کرو بولے تھے؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ یہ صفت اس کی انسان کی مٹی کی ہے، میری آنکھ کی ہے، میں کیسے کرتا اس چھوٹے مخلوق کے سامنے سجدہ؟ اللہ نے جواب کیا دیا کہ مخلوق کوئی صفت کی ہو، مسئلہ تھا میرے حکم کا، میں نے حکم دیا تھا سجدہ کر، کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان بولا یہ صفت کی وجہ سے نہیں کیا۔ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ ابلیس کیا کہا گیا اس کے بعد؟ شیطان کبھی نہیں پلٹنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم کیا تھا؟ کس کو؟ اور اللہ نے نبی کو بھیج کر کہا اب میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اب تم کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کرے تو تم اور ابلیس ایک ہی ہوئے۔ جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کر آدم کو تو نہیں کیا، ابلیس شیطان بنا۔ اب مسلمان تجھے کہا گیا کہ مسجد میں اللہ کے سوا کہیں سجدہ نہیں کرنا، اب تو سجدہ کرے گا تو تو ابلیس کا دوست بن گیا، بھائی بن گیا اس کا۔ پھر ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ، اب بالآخر تیرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں شیطان ہو گیا، نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اب میرے ایسا کوئی نہیں ہے، نکل جاؤ بول دیا آپ کو۔ کس کی وجہ سے نکلو بولے؟ تو بولا کہ اے اللہ اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، اس انسان کی وجہ سے مجھے شیطان قرار آ گیا، اس انسان کی وجہ سے مجھے ہمیشہ تیری لعنت کا سامنا ہے، تو مجھے مہلت دے۔ کیا دے؟ تب تک کی کیا مہلت دے؟ کہ میں ان انسانوں کو بھٹکا کر اپنے ساتھ جہنم میں لاؤں۔ کہاں لاؤں؟ اللہ نے کہا جا شیطان تجھے مہلت دی گئی، لے لے ابلیس بولے۔ پھر ابلیس کے دماغ میں آیا، بولا اچھا ٹھیک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، کسی اور کو معبود مانتے، یہ تو میرے ہی ہیں۔ یہ جو سجدے کرتے ہیں جا کر اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، سوائے تیرے کسی کی مدد نہیں، یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہونا ہے، یہ بیٹے کہیں نکل جائیں گے جنت میں۔ پھر بولا اللہ کو، کیا بولا معلوم ہے؟ اے اللہ یہ جو تو صراط مستقیم ڈال کے راستہ بنایا نا، جس پہ سے تیرے ایمان والے پھسل کے جا رہے ہیں جنت میں، اے اللہ ذرا مجھے وہاں بیچ میں بیٹھنے کا موقع دے، بولا پیر ڈال کے۔ قرآن کی آیت ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر بیٹھنے کا موقع دے تاکہ اس راستے سے گزرنے والوں کو بھٹکا دوں۔ اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا جا وہ بھی دے دیا، لیکن جو رحمان کے بندے ہیں ان کو تو کبھی بھی نہیں بھٹکا سکتا۔ اتنا یقین کیا آپ پر اور مجھ پر اللہ تعالیٰ۔ اس پورے واقعے میں خاص بات کیا ہے معلوم ہے؟ شیطان بغیر وسیلے کے سب دعا مانگا قبول ہو گئی۔ تم شیطان سے کہے گزرے ہیں کہ اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرتا؟ میرے نبی طواف کرتے ہیں حجۃ الوداع میں، کہا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کس کا طواف؟ صرف اس کا ہی طواف ہوتا، اس کے علاوہ کس کا بھی طواف نہیں کر سکتے۔ کعبہ ایک ہی ہے زمین پہ، نبی صرف کعبے کا طواف کرے، مسجد نبوی کا بھی نہیں کرے کبھی بھی۔ صحابہ صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرے، نبی کی ذات کا طواف بھی کبھی بھی نہیں کیے۔ اور تو کمبخت خبروں کا طواف کرتا ہے کعبے کے برابر ٹھہرا۔ اللہ کے نبی کعبے کا طواف کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک صحابی ہیں۔ طواف کرتے کرتے اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ اس زمین پہ سب سے مقدس چیز کیا ہے؟ سب سے ہولی، واٹ از دا ہولیسٹ تھنگ آن دس پلانٹ ارتھ؟ سب سے مقدس چیز کیا ہے؟ صحابی نے فوراً ایک لمحے میں کہا اے اللہ کے نبی یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ سب سے مقدس، سب سے عزت والی چیز ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی قسم ہے؟ اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے مسلمان امتی کی عزت اس کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ عزت والا مسلمان اللہ سے مایوس ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6000. صحیح بخاری کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں گے، والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 6000. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں؟ اللہ نے اپنے رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا. کتنے حصوں میں؟ اس میں کا صرف ایک حصہ. کتنا حصہ؟ 1%. 1%. صرف 1% رحمت اس نے کائنات میں بانٹی، جس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مائیں اولاد کو محبت کرتی ہیں، اولاد ماں کو محبت کرتے ہیں، باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد باپ سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہنیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور اسی 1% محبت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ایک حصہ ہے. اللہ کی رحمت کے کتنے حصوں کا حصہ ہے ہمارے نبی؟ 1% کے ایک اس کا چھوٹا حصہ. اتنی عظیم ذات مبارک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس پر سے کروڑہا مرتبہ ہمارے پورے نسلیں قربان ہیں. لیکن اللہ کی رحمت کا کتنا حصہ ہے وہ نبی؟ نہیں، 1 میں سے چھوٹا حصہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس 1% رحمت میں سے چھوٹے حصے کا یہ حال ہے کہ اتنا عظیم نبی اور اتنا عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے صحابہ کو جب سنایا تو صحابہ نے پوچھا، اچھا اللہ کے نبی یہ باقی کے 99 کا کیا ہوگا؟ 1 میں یہ سب کچھ ہو گیا، باقی کے 99 کا کیا ہوگا؟ نبی نے کہا، اے میرے صحابہ، اللہ قیامت کے دن ان 99 حصوں سے میری امت کی مغفرت کرے گا. ایسے اللہ کے ساتھ نا امیدی، ایسے اللہ کے ساتھ شرک. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے؟ نہیں بھیجے گئے. آخری نبی، آخری رسول، ان کو کس کے وسیلے سے مانگے تھے؟ یہ نبی کو کوئی وسیلہ دے کر مانگے اللہ کو کہ ایسا نبی چاہیے؟ بغیر وسیلے کے اتنا پیارا نبی تم کو عطا کیا، اور تیری 2 کوڑی کی زندگی کی ضرورت کے لیے اللہ کے ساتھ وسیلے لا کر شرک کرتا ہے. قرآن کا ام القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں، کسی کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ اچھا، پوری سورہ فاتحہ میں کیا ہے یہ؟ ام القرآن کی ماں بولے، ام الدعا بولے. کیا بولے؟ دعاؤں کی جو ماں ہے، دعاؤں کی ماں میں کہیں بھی وسیلہ نہیں ہے. تیری 2 کوڑی کی زندگی کے لیے وسیلے لیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ نماز قبول ہوتی نہیں ہوتی انشاءاللہ، مگر پوری نماز میں جو قرآن پڑھا ایک جگہ بھی وسیلہ نہیں لیا نا رے، پھر کیسا قبول ہو رہی؟ نماز پوری بغیر وسیلے کے قبول کرایا. زندگی کے 2 کوڑی کے معاملات کے لیے وسیلے کے بغیر نہیں ہوتا بولا. سمجھے ہمارا ناشکراپن اللہ تعالیٰ سے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کریں گے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کون ہے اللہ جو میرا آج کا عنوان ہے؟ یہ عنوان دراصل 3 غیر مسلمانوں کا سوال تھا جو نبی کو انہوں نے کیا. میں نے اس کو اپنا آج کا عنوان بنایا. واقعہ سناؤں؟ 3 عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں آئے. کہاں پر آئے؟ مدینہ طیبہ میں. جمعے کی نماز کے بعد ملاقات شروع کی ہے. جمعے کی رات آ گئی، باتیں چلتی رہی کئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو رات ہو گئی ہے، تم لوگ میرے مسجد نبوی کے اس کونے میں رک جاؤ، کل صبح فجر کے بعد پھر بات کریں گے ہم لوگ. وہ لوگ رک گئے. ہفتے کا روز آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فجر کے بعد ملنا شروع کیا. نمازوں کے وقفے کے علاوہ اور ضروریات کے وقفوں کے علاوہ ہفتہ پورا گزر گیا. ہفتے کی عشاء گزر گئی اور اللہ کے نبی نے پھر کہا دیکھو رات ہو گئی ہے، تم لوگ سفر نہیں کر سکتے، رک جاؤ، کل اتوار ہے، میں جانتا ہوں تمہارا مقدس دن ہے، میرے مسجد کے اس کونے میں عبادت کر لو، پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے. اللہ اکبر. اس سے پیارا کوئی سیکولر ہو سکتا ہے؟ سنڈے آ گیا، اتوار آ گیا، ان لوگوں نے ظہر کے بعد آ کر بیٹھ گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
گفتگو شروع کی. اتوار کی شام آنے لگی, کہا کہ دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو کچھ ہم کو بتایا ہم بہت اچھا سمجھ چکے ہیں. کیا کریں ہیں؟ بہت اچھا سمجھ گئے ہیں. ہم نے پرفیکٹلی آپ کی ہر بات کو سمجھ لیا ہے. اب کوئی چیز ہمارے پاس باقی نہیں ہے. بس ہمارا ایک آخری سوال ہے آپ سے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ سوال کیا ہے. کہا کہ 3 دن سے آپ ہم کو بار بار کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ, آخر کون ہے اللہ؟ آج کا میرا عنوان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 دن سے آپ لگاتار اللہ 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 کہہ رہے ہیں, آخر کون ہے اللہ؟ کیوں پوچھا جانتے ہیں؟ کیونکہ عربی زبان بات کرنے والے عیسائی اور یہودی گاڈ یا خدا نہیں کہتے, اللہ کہتے ہیں. یہ بائبل کا عربک ٹرانسلیشن ہے. جہاں کہیں بائبل میں گاڈ کا ورڈ آیا ہے, عربک ٹرانسلیشن میں انہوں نے اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 2009 آن لائن ایڈیشن کے مطابق اللہ کوئی نیا نام نہیں ہے, اگرچہ کہ آج کے دور میں اللہ کا نام مشہور ہو گیا ہے مسلمانوں کے معبود کے لیے, لیکن اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے بہت پہلے سے موجود ہے. اس کی ایک دلیل کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عبدل اللہ کا مطلب اللہ کا نام پہلے سے ہے. ابو جہل جب طواف کرتے تھے کعبہ کا, ابو جہل کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ کا نام موجود ہے. تو یہ عیسائی جو بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کنفیوژن میں تھے. کیا کنفیوژن میں تھے؟ کہ اے اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 3 دن سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رب ہے, اللہ سے مدد مانگو, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ ہی جنت دے گا, اللہ ہی جہنم میں ڈالے گا. 3 دن سے کہہ رہے ہیں. یہ تو ہم آلریڈی مانتے ہیں, ہم اللہ ہی کہہ رہے ہیں, پھر یہ کوئی نیا اللہ ہے کیا؟ کون ہے اللہ؟ کیا پوچھا؟ ذرا زور سے بولیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ سوال کیا گیا خاموش ہو گئے, خاموش بیٹھ گئے, اپنے چہرے مبارک کو نیچے کیا. اس سوال کا جواب اللہ نے نبی پر وحی کر کے کہا قل. یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کون ہے اللہ, نبی کہیے ان سے قل هو اللہ احد, وہ اللہ اکیلا ہے, اللہ الصمد, وہ صمد ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کون ہے اللہ, قل ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ احد, وہ اللہ کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے. ایک اور اکیلا میں فرق ہے. ان تمام مرد آدمیوں میں ایک بچہ ہے, اکیلا, اکیلا کوئی ہے ہی نہیں اس کے سوا. قل هو اللہ احد, ان سے کہو وہ اللہ اکیلا ہے, صرف ایک نہیں ہے, اکیلا ہے. اللہ الصمد, وہ الصمد ہے. الصمد کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس کی اتنی بڑی تفسیر ہے, مختصر میں سمجھنے کے لیے, ایسی ذات ہے وہ جس کو کائنات میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے. اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ میرا بیٹا ہے. ان سے کہہ دیجئے اے نبی لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ وہ کسی کو اپنا بچہ بنا کر یا بچی بنا کر پیدا کرتا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس سوال کا جواب مل گیا, مل گیا. یہ جو ایک اکیلا اللہ کی صفت ہے, اس کو اسلام میں توحید کے نام سے جانا جاتا ہے. کیا نام سے جانا جاتا ہے؟ لیکن توحید کا لفظ پوری قرآن مجید میں اور کسی بھی صحیح احادیث کی معتبر کتابیں یا مشہور کتابوں میں نہیں آیا ہے. توحید کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. توحید کے لفظ کے بنیادی الفاظ آئے ہیں, واحد احد آیا ہے. توحید کا لفظ ایک ہی حدیث میں آیا, جو حدیث دارقطنی
حدیث نمبر 1805، کتاب کا نام ہے دارقطنی حدیث کی کتاب، اس میں حدیث نمبر 1805 میں توحید کا لفظ آیا ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اکیلے اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کے سوا تو توحید بولتے ہیں۔ یہ توحید کے تا کے نقطوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب بندہ مانا اللہ ایک معبود ہے یا اکیلا ہے، یہ توحید کی صرف شروعات ہے، توحید نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے جب بدو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے اے نبی ہم ایمان لائے، بولے کیا بولے؟ بدو صحابہ کا مطلب کیا ہوتا جانتے ہیں؟ بدو صحابہ مطلب ہمارے پاس ہم لوگ بولتے ہیں نا گاؤنٹی ہے کیا؟ کیوں بولتے ہیں اس کو؟ بیچارہ شہر کو آیا تو یہاں کے آداب و اخلاق نہیں معلوم اس کو تھینک یو پلیز بیچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم رہتا، آتا کچھ بھی کرتا، دھوتی اٹھا کے کرتا اٹھا کے ناک پوچھ لیتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ جو صحابہ گاؤں وغیرہ کے تھے، جو مدینے اور مکے کے شہر کے نہیں تھے، وہ لوگ بھی اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے اطوار سے پیش آتے ہیں کہ اکابر صحابہ پریشان رہ جاتے ہیں، ارے کیا کر رہے ہیں لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نہیں ان کی غلطی نہیں ہے، ان کا بورن اینڈ براٹ اپ ایسا ہے، یہ ایسے ہی بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسا بہانہ بنا کر آج کا مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ جب اسلام شروع کے دن تھے، ابھی تربیت ہو رہی تھی تو تھا، اب قرآن اور حدیث مکمل آ چکی ہے ہمارے پاس، اب بدتمیزی بد اخلاقی کریں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی صحابی رہے تو گردن مار کے پھینک دیتے اپنی، سوری معاف کر دو، کچھ بھی نہیں، نہیں تو مر جا وہی تیری معافی ہے بولتے۔ نہیں ایسا ہوتا نا، داڑھی چھوڑو بولے تو سنت ہے نا، فرض ہے کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بولتا رہے ایسا بولتا، کپڑا ٹکنے کے اوپر پہنو نا، میں وہ کارپوریٹ آفس میں ورک کرتا ہوں، ارے تو کارپوریٹ آفس کی ایسی کی تیسی تیرے، میرے نبی کی سنت ہے، کارپوریٹ آفس میں نبی نہیں ہے کیا؟ کلمہ باہر پھینک کے گیا باہر چھوڑ کے گیا کلمہ؟ کپڑا ٹکنے کے اوپر پہنو بولے، کہاں پہنو بولے؟ گھٹنے کے نیچے ٹکنے کے اوپر، نہیں سمجھ میں آیا؟ پہنتے یہ انشاءاللہ تعالی والا رکھو، بولو انشاءاللہ تعالی والا، بولو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ بولتے سمجھ آنا انہیں نہیں کرنے والا ہے، کرتے نہیں کرتے؟ اگر رمضان میں جھوٹ بولے تو اجڑ جائیں گے۔ جو بدو صحابہ تھے، وہ بدو صحابہ کیا کرے معلوم ہے؟ ہمارے بہنیں بھی خوش ہونے، خالی ایک طرف بول رہا ہوں تو حجاب میک اپ کر کے باہر نہیں نکلنا، حجاب نہیں اتارنا، حجاب کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو بدو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے اے اللہ کے نبی ہم ایمان لا لیے، کیا لائے بولے؟ ہم لوگ ایمان لائے نہیں لائے؟ صحابہ افضل ہے ہم افضل ہے؟ ہمارے پاس جو پیرانے پیر کے بھی جو پیر اور منگل ہے نا، انہوں ادنا کتنے صحابی، ادنا صحابی کی پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ انہوں پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، پیروں کے پیر اور منگل، ادنا صحابی کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے۔ بدو صحابہ کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ صحابہ کیوں بولے ان کو جانتے ہیں؟ صحابہ کیوں بولا گیا معلوم ہے؟ صحابہ کا لفظ صحبت سے ہے، کمپنی، دوستی، یہ میرے نبی کے صحبت والے دوست ہیں، اتنی بڑی خدمت لائے وہ مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کہا گیا وہ مسلمان جو میرے نبی کی صحبت میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا؟ تو کتنی بھی عبادت کر لے، تو ایک پیر پہ 40 سال نہیں 400 سال ٹھہر کے کرا، بغیر وضو کی ضرورت نہیں پڑی، ڈائجیشن کا پرابلم تھا ہوگا، تب بھی تو میرے نبی کے صحابی کے برابر نہیں پہنچتا۔ انہوں ایک پیر پہ ٹھہر کے 40 سال عبادت کرتے، کئی کو کرتے رہے، نبی نہیں کرے نا ایسا، کئی کو پریشان ہو رہا چھو، تو کئی کو پریشان ہو رہا، بیوی بچوں کو کئی کو پریشان کر رہا، ایک پیر پہ ٹھہر کے کہتے انہوں 40 سال، ان کو وضو کی بھی ضرورت نہیں پڑی، ابھی کیا کیا چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی ہوں گی؟ کیا صحابہ نبی کبھی ایسا نہیں کرے، مگر ان کو ہو گیا ایسا، بہت متقی، انہوں
اے اللہ والی ہے, پیشاب پیخانہ وہیں کرتے ہیں تو مجذوب ہے, ان سے دعا مانگے تو اللہ قبول کر لیتا. جب بندہ شرک کرتا تو اللہ اتنا ذلیل کرتا اس کو کہ کتے کی عزت رہتی اس کی نہ رہتی. کتا جا کے کبھی وہ پیشاب پیخانے کرنے والے کو نہیں بولا کہ آپ میرے لیے دعا کرو, تو انسان مسلمان ہو کے وہاں تک چلے گا. گرا دیا اللہ تیرے کو تیری اوقات سے. نہیں سمجھے؟ شرک کرنے والے کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ذلیل کر کے رکھ دیتے. ہم مدینے کے کتے ہیں, فخر سے بولیں گے, سنے نا آئے, ہم مدینے کے کتے ہیں مگر فخر سے بولتے ہیں نا چینلوں پہ, ہم مدینے کے کتے ہیں. اللہ کی قسم واقع کتا ہے رے, تو کتا ہے, میرے نبی کے شہر میں تیری کوئی جگہ نہیں, کیونکہ کتوں کی مدینے میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. میرے نبی کا شہر کتوں سے پاک ہے, کیونکہ جب کتے رہتے وہ رحمت نہیں آتی اللہ کی. تو کتا ہے, میرے مدینے کے نبی کے شہر میں نہیں جا سکتا, اور حقیقت میں مدینے کا کتا ہے رے تو, تیرے کو بلدیہ والے باہر کر دیا وہاں سے. ہم غوث پاک کے کتے ہیں. اپنے دور کے کتے بولتے ہوں گے یہ کون سی بریڈ کا ہے, ارے نا اللہ تعالیٰ کے نبی بولے یہ میری امت ہے, تم لگا میرے مسلمان امتی ہیں, بولے یہ لقب کافی نہیں ہوا. تم شرک کرے, تم اپنے منہ سے اپنے آپ کو کتا بنا لیا, اللہ تم کو کتا بولنے لگا اپنے منہ سے. تم تو مسلمان وہ تھے کہ جس کے باپ کے سامنے فرشتے جیسی مخلوق کو سجدہ کروایا گیا. جب تو اللہ کے ساتھ شرک کرا تو جا کے تو اپنے آپ کو کتا اور جانور بنا لیا. یہ اللہ کی مار ہے تمہارے اوپر. نہیں سمجھے؟ کتے ہیں, انسان ہیں ہم, مسلمان ہیں ہم, نبی کے امتی ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ جو بدو صحابہ تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کیا بولے؟ ہم ایمان لائے. بولے ہم ایمان لائے. ہم لوگوں کے لیے سوال ہے, ایسا ہی بولے تھے وہ لوگ. کیسا بولے؟ ایسی بولے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 نازل ہوئی. اب کیا نازل ہوئی؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14 اور 15 کیا بول کر نازل ہوئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ دوبارہ نہ کہیں کہ ایمان لائے, بلکہ صرف یہ کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ایمان لائے مت بولو, صرف اسلام قبول کیا. بولو کس کو نصیحت ہوئی ہے؟ اب بولیں گے ایمان لائے. اللہ کو معلوم ہے ہمارا ایمان کیا ہے. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1 یہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں, جبکہ اللہ نے تو انہیں بھی آزمایا ہی نہیں ہے کہ ان میں ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ایمان لائے مت بولو. بولے تو توحید کی شروعات کیا ہے؟ خالی اسلام کا قبول کرنا. اسلام قبول کرنے کی شرط کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھنا. صحیح بولا غلط بولا؟ ماشاءاللہ. یہ توحید کی شروعات ہے. چلیے توحید کیا ہے دیکھتے ہیں. قرآن جب آپ پوری قرآن مجید پڑھیں گے, جب آپ پورے کتابوں میں صحیح احادیث پڑھ لیں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ تمام قرآن اور حدیث کی تعلیم کو ایک جگہ جمع کرنے پر توحید کو بنیادی طور پر 3 الگ الگ اقسام میں سمجھا جا سکتا ہے. کتنے اقسام میں؟ پہلی ہے توحید الربوبیہ. کیا ہے پہلی؟ دوسری ہے توحید الاسماء والصفات. تیسری ہے توحید العبادہ. توحید الربوبیہ, توحید الاسماء والصفات, توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ. توحید الربوبیہ کا معنی ہے